مفضل ابن عمر کوفہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے کوفہ میں ان کی طرف سے وکیل مالیات تھے۔ ان کی دوستی چند کبوتر بازوں سے تھی جنہیں بظاہر دیندار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کچھ بزرگوں کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا تو انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط بھیجا جس میں اس طریقے کا ذکر کیا اور سب نے اپنے دستخط بھی اس خط میں کیے۔ وہ خط امام علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس خط کے جواب میں امام علیہ السلام نے مفضل ابن عمر کے نام ایک اور خط بھیجا۔ اتفاق سے جس وقت وہ خط مفضل ابن عمر کو ملا تو اس وقت وہ تمام شیعہ بزرگ بھی موجود تھے جنہوں نے امام کو اس کی شکایت کی تھی۔ مفضل نے خط پڑھ کر ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اس خط میں مفضل اور کبوتر بازوں کے متعلق تو کچھ تحریر نہ تھا۔ امام نے ایک بڑی رقم کے لیے لکھا تھا کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ رقم 1000 درہم سے لے کر 10,000 درہم تھی۔ اب بات پیسوں کی تھی تو سب نے سر جھکا دیے، پھر سب نے کہا کہ پہلے ہمیں اتنی رقم اکٹھی کرنی ہے۔ بعد میں سب نے معذرت کر لی کہ ہم اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ مفضل بڑا دانا تھا، اس نے سب کو وہاں کھانے کی دعوت دی اور کھانا کھانے کے بغیر اس نے کسی کو جانے نہ دیا۔ اس نے اسی اثنا میں جب کھانا تیار ہو رہا تھا تو کسی کو بھیج کر ان کبوتر بازوں کو وہاں پر بلوا لیا۔ تو مفضل نے ان کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کا خط پڑھا کہ امام علیہ السلام کو اتنی رقم کی ضرورت ہے، تو کبوتر بازوں نے کوئی عذر نہیں تراشا۔ ابھی مہمان کھانا کھانے میں مصروف تھے تو وہ بہت بڑی رقم لے کر آئے۔ انہوں نے وہ رقم مفضل کے حوالے کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت مفضل ابن عمر نے ان دستخط کرنے والوں کی طرف منہ کر کے کہا کہ آپ مجھ سے یہی چاہتے ہیں کہ میں ان جوانوں سے راہ ورسم ترک کر دوں جبکہ ان کی اصلاح کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ جب دین پر کوئی وقت آتا ہے تو یہ دین کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نماز اور روزے کا محتاج ہے اور آپ مغرور ہو چکے ہیں۔ جب مالیات کی بات آئی تو آپ عذرتراشی میں لگ گئے اور امام کو جواب دینا تک گوارا نہ سمجھا۔ جو مفضل کے اس رایہ سے نالن تھے وہ لاجواب ہو گئے اور بعد میں کسی نے بھی مفضل کے اس طریقے کی شکایت نہ کی۔